بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انوکھا لاڈلا جس کے لیے پاکستان کے سارے قوانین آئین کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا ہے، پاکستان کی عدلیہ کو بے توقیر کر دیا گیا ہے، پاکستان کا کوئی ادارہ انٹیکٹ نہیں ہے اس ٹائم، صرف انوکھے لاڈلے کو نوازنے کے لیے۔ اب انوکھے لاڈلے کو نوازنے کے لیے قانون پاس ہو گیا ہے قومی اسمبلی سے بھی۔ دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تاحیات نااہلی ختم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے، اب یہ آفیشیل ہو گیا ہے، کیونکہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم جب صدر نے بھی دستخط کر دینے ہیں اس کے اوپر، اور سپریم کورٹ جو ایک کے بعد ایک کیس سن رہا ہے، شاید اس پہ وہ کسی قسم کا ایکشن بھی نہیں لیں گے۔ حالانکہ جو قانون پاس ہوا ہے جس کے مطابق 62(1)(f) کے تحت جو لوگ نااہل ہوتے ہیں وہ صرف 5 سال کی مدت کے لیے نااہل ہوں گے۔ جہانگیر ترین اور نواز شریف کی نااہلی اس طرح ختم ہو جائے گی اگر اس قانون پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کو سب تسلیم کر لیتے ہیں۔ 2022 جہانگیر ترین اور نواز شریف دونوں کی نااہلی ختم ہو گئی تھی اگر اس قانون کو فالو کیا جاتا ہے، تو جو تاحیات نااہلی اگر وہ ہٹ جاتی ہے تو باقی دو کیسوں میں جو سزائیں ہیں وہ تو سمجھ لیں اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم، وہ ختم کر دی جائیں گی، جیسے مریم کو بری کر دیا گیا ہے۔ قانونی ماہرین لیکن اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 62(1)(f) ایک آئینی شک ہے، اس آئینی شک کی تشریح کی ہے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے۔ اس تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نااہلی تاحیات ہے۔ اب آئین کی تشریح کو آپ قانون سازی سے تو نہیں بدل سکتے، اس کے لیے تو آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی یا پھر ایک لارجر بینچ بنے گا۔ 5 ججز نے اگر فیصلہ دیا ہے تو ہو سکتا ہے 10 ججز کا بینچ بن جائے، 8 ججز کا بینچ بن جائے، جو 8-0 یا 10-0 سے یہ فیصلہ دے کہ تاحیات نہیں نااہلی بلکہ 5 سال ہی جو قانون بن گیا ہے اس کے مطابق 5 سال نااہلی ہوگی، کیونکہ اسمبلی کی مدت 5 سال ہے تو لاجیکل یہی بنتا ہے کہ ایک اسمبلی کی پوری مدت کی نااہلی ہو جائے۔ اس میں اگر معاملہ عدالت میں بھی جاتا ہے تو بالآخر حالات اسی طرف جائیں گے جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ بڑا بینچ بن جائے گا اور اس سزا کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو یہ آپریشن لیول پلینگ فیلڈ چل رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا تھا کہ یہ مجھ سے NRO مانگتے ہیں، اور اتنی بار کہا تھا کہ لوگ بھی تنگ پڑ گئے تھے، لوگ کہا کرتے تھے کہ عمران خان اپنی کارکردگی پہ بات کریں، بار بار کیوں کہتے ہیں کہ NRO مانگ رہے ہیں۔ اپریل 2022 کی رات آتی ہے اور اگلے دن سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ NRO مانگ رہے تھے۔ سب سے پہلے شہباز شریف کی انڈائٹمنٹ رکتی ہے، وہ وزیر اعظم بنتا ہے، ورنہ فرد جرم عائد ہونی تھی اگلے دن۔ اس کے بعد نیب قانون ختم کر دیا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک کیس ختم ہوتا ہے، مریم نواز کی سزا ختم ہو جاتی ہے، فیک اکاؤنٹس کیس ہو جائیں، نواز شریف کے پلاٹوں والا کیس ابھی 2 دن پہلے ختم ہوا ہے، ہر چیز میں اپنے کیسز کو ختم کر کے NRO لے لیا گیا ہے۔ عمران خان تو سچا ثابت ہو گیا ہے، اور ابھی بجٹ پاس ہو رہا ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ کھڑا ہے، وہاں بھی جو ایک قانون پاس کیا گیا ہے وہ نواز شریف کی نااہلی ختم کرنے کا کیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ سوچ لیں کہ یہ 3-3.5 سال عمران خان کو NRO کے لیے ہی رگڑتے رہے اور دباؤ ڈالتے رہے۔ عمران خان تب بھی سچ بول رہا تھا، عوام کو بات سمجھ نہیں آئی، اور جب سمجھ آئی دیر ہو چکی تھی۔ دوسرا جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے، چیف الیکشن کمشنر پاکستان میں مختار کل ہو گیا ہے۔ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار چیف الیکشن کمشنر کو دے دیا گیا ہے، اور صدر سے مشاورت کی شک بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر سکندر سلطان راجہ ہو، کوئی زید ہو، بکر ہو، XYZ کوئی بھی ہو، اگر میں نے اپنا بندہ رکھوا لیا ہے تو وہ جب تک چاہے گا الیکشن نہیں کروائے گا، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، قانون بنا دیا گیا ہے۔ آج ان کے لیے ماحول اچھا ہے، سب ان پہ مائل بکرم ہے، تو ٹھیک ہے، آج ان کو لگتا ہے کہ ہم we can get away with murder literally، لیکن کل اگر حالات بدل گئے اور کیئر ٹیکر حکومت آنے کے بعد الیکشن کمشنر جس کا 2024 میں خاتمہ ہونا ہے نومبر میں، اگر 1 سال مزید الیکشن نہیں ہوتے اور اس دوران کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے باقی جماعتوں پر بھی، تو پھر یہ جماعتیں کدھر بھاگیں گی؟ کیونکہ ریڈیم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لینے کے بعد اپنے آپ کو ریڈیم کرنے کے لیے ہو سکتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ایکشن شروع ہو جائے، ان کو بھی توڑ پھوڑ کا شکار کیا جانا شروع کر دے۔ ہو سکتا ہے نواز شریف کو اٹھا کے دوبارہ جیل میں ڈال دیا جائے اگر وہ پاکستان آنے کی ہمت کرتا ہے، جرات کرتا ہے۔ میں صرف اگزامپل دے رہا ہوں۔ تو یہ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ جو جمہوریت کی پیٹھ پہ انہوں نے چھرا گھونپا ہے یہ سارا کچھ کر کے NRO لینے کے لیے، اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اس سے انہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داغدار کر دیا ہے، بلکہ تباہ کر دیا۔ پاکستان میں جمہوریت ختم ہو گئی ہے، اب یہاں ون مین شو ہے، اگلا قاضی آنا ہے، اس نے اپنا ون مین شو چلانا ہے، جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اب تو ون مین شو اس کا، وہ جب چاہے گا الیکشن کروائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف بجٹ پاس ہو گیا ہے، بجٹ اتنا سخت ہے اور اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں
کہ پوری دنیا کی شاید ہی کوئی حکومت ایسا بجٹ دینے کے بعد چاہے گی کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی وہ کرے۔ اگلے 6-7 ہفتے رہ گئے ہیں اسمبلی کی مدت پوری ہونے میں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں ان کی جگہ ہوتا، شہباز شریف یا اسحاق ڈار کی جگہ، اللہ نہ کرے کبھی میں ایسا ہوں ان لوگوں کی طرح، لیکن اگر میں ان کی جگہ ہوتا، میں فوراً اسمبلی توڑ دیتا بجٹ پاس ہوتے ہی، اور کہتا جی بجٹ پاس ہو گیا ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے وہ کیئر ٹیکر کرے اور آگے الیکشن کروا دے، نئی حکومت آگے کام چلائے گی۔ یہ چاہیں تو کل اسمبلی توڑ سکتے ہیں، بجٹ پاس ہو گیا ہے، اب کوئی ایکسکیوز نہیں رہ گیا۔ اور ان کا فائدہ ہے اس میں، بائی دا وے، یہ اگر کل اسمبلی توڑتے ہیں، ان کا فائدہ ہے کہ جو مزید ابھی ٹیکس لگنے ہیں، مزید مہنگائی ہونی ہے، مزید تباہی آنی ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال ہو جاتا ہے تو اور اچھا ہے، پروگرام بھی بحال ہو گیا، یہ کریڈٹ بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے بجٹ بھی دے دیا مشکل حالات میں، ہم نے پروگرام بھی بحال کر دیا، لیکن اس پروگرام کی بحالی کے بعد جو عوام پہ پہاڑ گرنا ہے وہ ان کے ہوتے ہوئے نہ گرے، ان کا فائدہ ہے۔ لیکن بظاہر ایسا نظر آ رہا ہے کہ یہ اسمبلی توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ مدت پوری ہونے کے بعد بھی جانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دو طرح کے پلان سامنے ہیں، اگر تو مدت پوری ہونے کے بعد ایکسٹینشن دینی ہے تو وہ بھی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدالتیں تو ویسے ہی گھبرائی ہوئی ہیں، ڈری ہوئی ہیں، سہمی ہوئی ہیں، وہاں سے تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں آنا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسمبلی کی مدت پوری ہونے پہ یہ حکومت گھر چلی جائے، جو کہ آٹومیٹیکلی آئین امپلیمنٹ ہوگا، تو کیئر ٹیکر حکومت آئے اور اس کو لمبا کر لیا جائے، کیونکہ اب الیکشن کی تاریخ کا اختیار الیکشن کمشنر کو دے دیا گیا ہے۔ وہ کہہ سکتا ہے جی حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہہ سکتا ہے جی مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کہہ سکتا ہے جی سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میرے لیے شفاف الیکشن کروانا ممکن نہیں ہے، تو وہ جو چاہے گا تاریخ دے دے گا۔ ہو سکتا ہے مارچ کی تاریخ دے دے اگلے سال، ہو سکتا ہے اگلے سال اکتوبر نومبر کی تاریخ دے دے، میں اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو، یہ سب ہو سکتا ہے، یہ سب ممکن ہے، یاد رکھیں۔ سیاست دانوں کو سوچنا پڑے گا، حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، یہ لوگ تو مارے کھا چکے ہیں، 90 کی دہائی میں کھا چکے ہیں مارے، اس کے بعد مارے کھا چکے ہیں، اپنے وزراء اعظموں کو نائل کروا چکے ہیں۔ کیا انہیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اب ہم بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں 5 سال کے لیے، لیکن شفاف الیکشن ہونے چاہیے۔ صرف ایک اس فیصلے سے سیاسی جماعتوں کے پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت بچ جائے گا، پاکستان بچ جائے گا، کیونکہ جس ملک میں نہ قانون فالو کیا جائے نہ آئین فالو کیا جائے، اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ میں سوچتا ہوں یہ 70 سال کے بابے ہیں، ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، ان کو لگتا ہے کہ یہ آسانی سے آگے اقتدار رکھیں گے، اپنی مرضی کریں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے، ہمیشہ ایسے حالات نہیں رہنے، حالات بدل جانے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پلان کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان سب کا۔ فی الحال نوجوانوں کو اتنا دل برداشتہ کر دیا جائے، اتنا بد دل کر دیا جائے کہ جس طرح وہ آج سے 10-11 سال پیچھے چلے جائیں تو سیاست میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتے تھے، کوئی اپنے فونوں پہ لگا ہے، رات کو گپیں لگا رہے ہیں، ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں، جاؤ کرکٹ کھیلو، بس اپنے مزے کرو، پاکستان کی فکر چھوڑ دو۔ نوجوانوں کو واپس اس طرف بھیجا جا رہا ہے کہ کیا یہ سٹریس والی لائف ہے تمہاری، چھوڑو سیاست کو، جا کے اپنی زندگی انجوائے کرو۔ نوجوان یہ کر دیں تو پھر ہمارا جو 90 کی دہائی والا میوزیکل چیئر ہے نا، وہ چلتا رہے اور دوبارہ جاری ہو جائے۔ یہ پلان ہے بنیادی طور پہ۔ عمران خان کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کو عمران خان کا ایک جملہ بار بار سننے کو ملا ہوگا، آپ نے ان کو قبول نہیں کرنا۔ عمران خان یہ نہیں کہتے کہ آپ نے میرے وزیر اعظم بننے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ ہمیشہ آپ نے جملہ سنا ہوگا کہ آپ نے ان چوروں ڈاکوں کو، کرپٹ لوگوں کو، کمپرومائز لوگوں کو قبول نہیں کرنا، قبول نہیں کرنا۔ بڑا میسج ہے اس میں تھوڑا سا ڈی کوڈ کر دیتا ہوں اس کو۔ یہ چاہتے ہیں آپ اپنے مقدر کو، قسمت کو، یا جو بھی یہ ہو رہا ہے اس کو قبول کر کے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ستے خیراں ہو جائیں، آپ اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں۔ جس دن یہ ہو جائے گا اس دن کے بعد یہ کامیاب ہو جائیں گے اور واقعی انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پانچوں گھی اور سر کڑائی میں ہوگا ان دو خاندانوں کا، کوئی بڑا چیلنج ان کے سامنے نہیں ہوگا، کوئی نظریاتی چیلنج ان کے سامنے نہیں ہوگا، اور چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ وہ بائی ون گیٹ ون فری میں آ جاتی ہیں ساتھ۔ عمران خان کی سب سے بڑی طاقت یہی نوجوان ہے۔ یہ اگر ڈٹا رہا اور اس نے غلامی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو یقین کریں کہ یہ زیادہ دیر سسٹینیبل نہیں ہے۔ جو اب ہو رہا ہے، جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، یہ اگلے 2 سے 2.5 ماہ مزید چلے گی، میکسیمم 2-2.5 ماہ مزید چلے گی، یہ ختم نہیں ہونے جا رہی، رکنے بھی نہیں والی۔ ایک چیز پہ آپ نے غور کیا ہے، جب سے عمران خان نے پنجاب کی حکومت ڈیزالو کی تھی، ہر روز پولیس پہنچی ہوتی تھی زمان پارک، گرفتاری کرنی ہے، سرچ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ایسا کیا ہوا ہے عمران خان کی جس دن گرفتاری ہوئی تھی اس کے بعد سے اب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے نہ روز پولیس زمان پارک جاتی ہے، نہ کوئی اس طرح کا چھاپا پڑتا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے بتائیں مجھے؟ تب مقصد یہ تھا کہ عمران خان کوئی بڑی غلطی کر جائے، ہم بار بار آئیں، پولیس پہ عوام حملہ کر دے، اور جس طرح کا یہ کیا گیا ہے نا تحریک انصاف کے خلاف، یہ تب ہی پہلے کرنے کا پلان تھا۔ بار بار اشتعال دلایا گیا لوگوں کو، بار بار عمران خان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی، چھاپے مارے گئے،
گھر توڑا گیا. عمران خان کا گھر توڑا گیا یہ صرف لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے کیا گیا تاکہ لوگ غصے میں آئیں, پورے ملک میں نکل آئیں. جب عمران خان کو گولی لگی تھی نا, تب بھی عمران خان نے لوگوں کو نہیں کہا کہ اشتعال میں آ کے تو باہر نکل آؤ اور سڑکوں پہ بیٹھ جاؤ اور انصاف لو. وہ چاہتے تو کہتے لوگ نکل آؤ, جب تک میری FIR درج نہیں ہوتی باہر بیٹھو. تب کہہ سکتے تھے عمران خان, جذبات بہت ہائی تھے, نئے نئے ارشد شریف کی شہادت ہوئی تھی, لوگ بہت تپے ہوئے بیٹھے تھے, نہیں کہا عمران خان نے. تو پھر ابھی ایسا کیا ہوا کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد اچانک لوگ باہر آتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے, اور اس کے بعد سے اب دوبارہ کوئی گرفتاری کی کہانی نہیں چل رہی. 1.5 مہینہ ہو گیا ہے. سمجھ جائیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی. جب آپ ہمت ہار کے گھر بیٹھ جائیں گے, یہ عمران خان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, یہ ناکارہ ہو جائے گا. یہ ہتھیار جب تک میدان میں ہے, جب تک نوجوان ہمت نہیں ہارتا, یہ جو سارا پلان ہے یہ ناکام ہوگا. ورنہ 90 کی دہائی والی میوزیکل چیئر دوبارہ شروع ہونے جا رہی ہیں. صرف رستے میں نوجوان کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.